اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیم اسلامک وائس چینل کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ وظیفہ اس سورہ یاسین کی ایک آیت کا ہے۔ بہت ہی مبارک وظیفہ ہے جس کے بہت سے فوائد ہیں۔ سورہ یاسین کی وہ آیت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت کا ایک وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے فضائل و برکات کیا ہیں ان کا ذکر بھی آپ سے کیا جائے گا، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے، یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ سورہ یاسین وہ سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے 1000 برس پہلے ہی فرشتوں کے سامنے پڑھا، اور جب فرشتوں نے اس کلام کو یعنی اس سورت کو سنا تو انہیں اسی وقت سے اس کی برکات کا اعتراف ہو گیا اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے والوں پر خوشحالی ہوگی، یعنی اس کے پڑھنے والے کبھی غمگین نہ ہوں گے، کبھی پریشان نہ ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے اس سورہ کے فضائل کو مس نہیں کرنا۔ اس سورہ کی جس آیت کا وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ وظیفہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جیسے کہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا کہ ہمارا یہ وظیفہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کا ہے جس کے بہت سے فوائد ہیں جو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یاد رہے کہ یہ سورہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی سورت ہے، اور اس سورت کو قرآن پاک کا دل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ہر انسان کا ایک دل ہوا کرتا ہے اسی طرح سے قرآن پاک کا بھی دل ہے، اور وہ دل سورہ یاسین ہے، اور یہ سورہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غیر اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنے ہاتھ غیروں کے سامنے پھیلاتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتا، اللہ کے قرآن سے رجوع نہیں کرتا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے شفا کہا ہے اور مومنین کے لیے اسے رحمت کہا ہے۔ یاد رہے کہ سورہ یاسین ایک ایسی عظیم الشان سورت اور ایک ایسی نعمت بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، جس کا ہمیشہ ورد رکھنے والا، جسے مشکلات و مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، لا علاج بیماری ہو، بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے بغیر تنگ ہوتی نظر آتی ہو، تو حاسدین و معاندین نے جینا دوبر کر دیا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، تو ان سب محبات اور حالات میں سورہ یاسین کا بکثرت ورد کرنا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔
یاد رہے کہ یہ نہ صرف دنیا کی پریشانی اور حالات میں اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، بلکہ اسی صورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ آخرت کے خول کو دور کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا رہا اور وہ اس دن مر گیا تو وہ شہید مرا، اور فرمایا کہ سورہ یاسین کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کے تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب خود ہی سوچ لیں کہ اس مبارک سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی برکت رکھی ہے کہ اس کو دن کے آغاز میں پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دن کی تمام حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ روزانہ صبح فجر کے بعد اس سورت کی تلاوت کر لی جائے، اور اگر یاد نہ رہے تو دن میں کسی بھی وقت اس سورت کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سورت کی برکات حاصل ہوں گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ حدیث پاک کی پیروی میں شروع دن میں ہی اس کو پڑھ لیں تاکہ حدیث کا نور بھی حاصل ہو جائے۔ اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا یہ عمل بھی اسی حدیث سے اخذ شدہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح کے وقت ایک بار اس سورت کو پڑھنا ہے، اور اس طرح سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز سے اس سورت کو شروع کرنا ہے، اور جب آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پر پہنچیں تو اس کو 33 بار پڑھنا ہے، اور دل و دماغ میں آپ نے اپنی پریشانی اور اپنی مشکلات کا تصور کرنا ہے جن کو آپ دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اور ان کے آگے پیچھے پردہ کر دیا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ نے یہی تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کے آگے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دے گا اور ان مشکلات پر اور پریشانیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس تصور کے ساتھ 33 بار پڑھیں، اور اس کے بعد سورت کو مکمل کر لیں، اور اپنی مشکلات کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے لیے دعا کریں۔ یہی وظیفہ آپ دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی سے آپ پناہ چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ اگر سورہ یاسین کو بادشاہ کے خوف سے یا کسی بھی دشمن کے خوف میں پڑھا جائے تو وہ خوف جاتا رہے گا۔ تو ناظرین، آپ نے روزانہ سورہ یاسین کو لازمی پڑھنا ہے۔ صبح بھی سورت کی تلاوت کریں، اور اس سورت کے شام میں بھی یا رات میں بھی تلاوت کریں۔ اس سورت کی ہر آیت مبارک ہے، لیکن جس آیت کریمہ کا ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کی اپنی ہی برکات ہیں، اس لیے بتائے گئے طریقے پر اس سورت کو اپنے خاص مقاصد کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد حل ہوں گے، اور اس سورت کو یاد بھی ضرور کریں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کریں، خود بھی مذکورہ فوائد اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس عمل سے مستفید ہو پائیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا وظیفہ۔ اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا ہماری دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا کمنٹس میں نام ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔